یہ جو الزام لگا کہ یہ ایک عسکری ونگ ہے، یہ ایک تربیت یافتہ لوگ ہیں، ڈنڈا بردار ہونا یہ جرم ہے۔ اگر پاکستان کے قوانین کے اندر ڈنڈے کا کوئی لائسنس ہے تو وہ لائسنس لینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو ونگ تو بہرحال اس ریاست کے اندر گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ اپوزیشن جماعتیں خود استعفیٰ دے کے ساری کہانی ختم وہ اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ فردوس عاشق صاحبہ اتنے سخت بیان دیتی ہیں آگے، وہ ختم ہو جائیں گے، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں رہ جائے گی۔ کوئی پابندی نہیں ہے، ہم ایسی پابندیوں کو جوتے کے نوک پہ رکھتے ہیں۔ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے، ان کی پابندیوں کو ہم کیا مانیں گے؟ اس مینار پاکستان نے بہت بڑے جلسے دیکھے ہیں، بڑے تاریخی جلسے دیکھے ہیں، لیکن جو لاسٹ ایونٹ یہاں پر گزرا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی تعداد وہ کر لیں گے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فائز شفتائی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہے 13 دسمبر کے حوالے سے بھرپور تیاریاں ہو رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون اپنے جو ہے روڈز پر بہت زیادہ پروگرام کر رہے ہیں۔ اسی طرح جمعیت علماء اسلام جو کہ ان کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک مساجد کی صورت میں پورے پاکستان میں موجود ہے۔ بیسیکلی یہ نظر تو نہیں آتے لیکن اپنی بھرپور تیاری میں مصروف ہے۔ حکومتی جو نمائندے ہیں وہ جو بیانات کی آنکھ مچولی جو کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان تو کہتے ہیں کہ ہم ان کو کسی بھی قسم کی کوئی روک نہیں لگائیں گے، ان پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگائیں گے، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ ڈی جے بٹ گرفتار ہوتا ہے اور گرفتار ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے اسلحہ بھی برآمد کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال سب کچھ سمجھ سے باہر ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انصار الاسلام کے پنجاب کے امیر، ان سے بات کریں گے جو حال ہی میں جو پابندی لگائی گئی ہے انصار الاسلام کے اوپر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اس کی جو انصار الاسلام کی جو ذمہ داری تھی وہ مولانا صاحب کی سیکیورٹی اور پی ڈی ایم کی تمام جو پروگرام ہوئے ہیں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ساری ذمہ داری انصار الاسلام کے ذمہ تھی، اب جب پابندی لگی ہے تو اس کا کیا آپ نے کوئی طریقہ نکالا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے انصار الاسلام نے جتنی بھی اپنا پروگرامات ہوئے اس کی سیکورٹی باقی ہی انصار الاسلام نے سنبھالی ہے۔ لیکن پابندی کے حوالے سے میں یہ بات آپ سے عرض کر دوں کہ انصار الاسلام کوئی ایک الگ سے تنظیم نہیں ہے، بلکہ جمعیت علماء اسلام کی ایک ذیلی تنظیم ہے۔ جہاں یہ ذیلی تنظیم ہے، جہاں انصار الاسلام اپنا جمعیت علماء اسلام جہاں الیکشن کمیشن کے اندر رجسٹرڈ ہے، وہاں یہ ساتھ میں رجسٹرڈ ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں یہ رجسٹرڈ ہے، رجسٹرڈ ہونے کے ساتھ اب اس کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ جمعیت علماء اسلام کے کھاتے میں پڑیں گی، نہ کہ انصار الاسلام کے الگ میں۔ دوسری بات، یہ ایک رفاہی ادارہ ہے، یہ ایک سماجی خدمات کے حوالے سے ایک ملک بھر کے اندر کام کرنے والا ادارہ ہے، ایک سوشل ایکٹیویٹیز کرنے والا ادارہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ملک کے اندر جہاں کہیں سیلاب آتا ہے یا زلزلہ آیا ہے، دوسرے ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے رضاکار فرسٹ ایڈ کی صورت میں قوم کی خدمت کے لیے آپ کو وہاں نظر آتے ہیں۔ تو ہمارا یہ کام ہے۔ دوسرا، یہ جو الزام لگا کہ یہ ایک عسکری ونگ ہے، یہ ایک تربیت یافتہ لوگ ہیں، دیکھیں جو گورنمنٹ نے کی جو فردوس عاشق صاحبہ نے جو اس دن اپنا بیان دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ عسکری ونگ ہے، اس میں جو ڈنڈا بردار ہیں یا ایک مخصوص جو ان کی یونیفارم ہے، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے یہ جو ایک ریاست کے اندر اس قسم کے جو بالکل عزائم رکھنے والے لوگ ہیں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو کیا ان کی بات ٹھیک نہیں ہے کہ ڈنڈا بردار ہونا اور ایک مخصوص یونیفارم ہونا، کیا یہ بغیر ان چیزوں کے بغیر بھی تو کام کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اگر ڈنڈا بردار ہونا یہ جرم ہے، اگر پاکستان کے قوانین کے اندر ڈنڈے کا کوئی لائسنس ہے تو وہ لائسنس لینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ فردوس عاشق امان صاحبہ نے جو بیان دیا تھا کہ یہ عسکری جتھا کسی بھی طرح سے ریاست کے اندر اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا، ایک یونیفارم باقاعدہ طور پر آتی ہے اور ڈنڈے بردار، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں ان محترمہ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ عسکری ہے تو عسکری تو ونگ تو بہرحال اس ریاست کے اندر گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ ہم ایک سیاسی ماحول میں، ایک جمہوری ماحول میں ہیں، جب جمہوری ماحول میں ایک ہماری سیاسی پارٹیاں الیکشن کمیشن رجسٹرڈ کرتا ہے تو یہ ہمارا ادارہ، یہ تنظیم انصار الاسلام اس کی ذیلی رجسٹرڈ ہے۔ دوسرا، اگر آپ کے ملکی قوانین کے اندر ڈنڈے کا لائسنس ہے تو ہم وہ لائسنس دے دیں ہمیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، آپ یونیفارم کی بات کر رہے ہیں تو یونیفارم کے حوالے سے تو آپ نے بھی تو ٹائیگر فورس کی یونیفارم بنائی ہے۔ نہیں، اس کے حوالے سے تو یہ کہا، وہ تو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ دیکھیں یہ تو ایک گورنمنٹ نے ایک ادارہ بنایا یونیفارم ٹائیگر فورس، اگر وہ اس کو دے سکتے ہیں۔ بات تو یہ ہے کہ آپ حکومت میں نہیں ہیں۔ وہ گورنمنٹ نے نہیں بنایا، وہ پی ٹی آئی نے بنایا ہے۔ وہ گورنمنٹ نے نہیں بنایا، وہ گورنمنٹ نہیں مانتے۔ ہاں نہیں مانتے نا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ وہ گورنمنٹ نے نہیں بنایا، وہ پی ٹی آئی نے بنایا۔ اور تیسری بات، ہمیں تربیت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے تو تربیت کے حوالے سے تو پہلے اپنے اداروں پر پابندی لگائیں، سول ڈیفنس پہ پابندی لگائیں، محکمہ شہری دفاع پہ پابندی لگائیں۔ ہمارے رضاکار تو وہاں سے تربیت لے کے آتے ہیں، فرسٹ ایڈ کے لیے تربیت کہاں سے ملتی ہے؟ تو
انصار الاسلام کوئی الگ سے تنظیم نہیں ہے، یہ ایک جمعیت علماء اسلام کا ایک ذیلی ونگ ہے جو جلسہ جو اتنے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں اس کی سیکورٹی، اس کی پلاننگ اور مجمع کو منتشر ہونے سے بچانے کے لیے انتظامیہ، سی پی او، آر پی او، وہاں کی جہاں پروگرام ہوتا ہے ان کے ساتھ سیکورٹی کوآرڈینیشن کے ساتھ ہی ہم سارا کام کرتے ہیں۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بھی بیریئر کو بائی پاس کر کے تو اپنے طور پہ ہی آپ سارا کچھ کرتے ہیں، آپ انتظامیہ کے ساتھ مل کے یہ سارے معاملات سارا کرتے ہیں؟ کچھ ہم انتظامیہ کے ساتھ ہی مل کے کرتے ہیں۔ آج شام کو یا کل ہماری سی پی او کے ساتھ یہاں بھی میٹنگ ہے، تو ہم انتظامی طور پر سیکورٹی کے حوالے سے جب ان کے ساتھ میٹنگ کرنے جا رہے ہیں تو مجھے آپ بتلائیں کہ پھر یہ ریاست کے اندر ایک الگ تنظیم اور ریاست کے اندر ایک الگ عسکری ونگ کیسے ہوگا جس کے ساتھ آپ کی انتظامیہ بھی بیٹھتی ہے اور آپ کی حکومت بھی بیٹھتی ہے؟ جی بالکل، یہ بات تو سوچنی چاہیے جو لوگ بیان دیتے ہیں۔ اچھا، آج آپ کا کوئی بندہ مجھے یونیفارم میں نہیں نظر آیا، کیا کوئی ڈر ہے کہ کوئی شاید اٹھایا جا سکتا ہے یا نہیں، ایسا کوئی ڈر نہیں ہے۔ جب ہم غیر قانونی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ڈر کس بات کا؟ جو وقت ہم نے ان کو دیا ہوا ہے، ہمارے 20,000 رضاکار انشاءاللہ اس پروگرام کی سیکورٹی کے لیے، اس کو منظم رکھنے کے لیے انشاءاللہ یہاں پر پہنچیں گے۔ 20,000 رضاکار انشاءاللہ آپ کو باوردی نظر آئیں گے۔ اسی طرح بالکل ڈنڈا بردار فورس ہوگی۔ یہ دیکھیں، وہ تو 2.5 فٹ کی ڈنڈی ہماری وہ دستور کے اندر موجود ہے، وہ الیکشن کمیشن کے اندر رجسٹرڈ ہو چکی ہے، پھر آپ اس کو بار بار اس کے اوپر لے آتے ہیں۔ تو میں وہی آپ سے دیکھیں، اس کو میں نے نہیں رجسٹر کیا، جی ٹھیک ہے نا، آپ کی تنظیم کو، انصار الاسلام کو، اس کے ڈنڈے کو میں نے رجسٹر نہیں کیا، نہ اس کا ڈنڈے کا لائسنس میں دوں گا۔ میں یہ کویشچن کر رہا ہوں کہ آخر اگر حکومت نے یہ آپ کو سارے جو آپ کو رجسٹر کیا ہے تو پھر حکومت اس قسم کے بیانات، اس قسم کے ایکشن کیوں لیتی ہے؟ دیکھیں، حکومت اس وقت بخلا چکی ہے، بخلاہٹ کا شکار ہے، اب وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اوچھے ہتھ کنڈوں کے لیے انہیں اب اور کوئی جواز مہیا نہیں ہو رہا، چونکہ ہماری یہ تحریک آئین اور قانون کے دائرے میں ہے اور یہ ہمارا ایک جمہوری حق ہے۔ اب ان کے پاس کوئی اور چیز ہے نہیں کرنے کو، تو لہٰذا وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے ان کو دباؤ میں لانا چاہتی ہے۔ تو ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں۔ اچھا، انصار الاسلام کے جو پنجاب کا امیر ہے، جلسے کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے یا جو پابندی کے حوالے سے کیا پیغام دے گا؟ ہم اس پابندی کو نہیں مانتے۔ دوسری بات، اگر جلسے کو روکنے کی کوشش کی گئی تو ہمارے قائد محترم مولانا فضل الرحمان صاحب نے جیسے فرمایا ہے، وہ پی ڈی ایم کے بھی سربراہ ہیں، تمام جماعتوں کے سربراہ ہیں، اس وقت اس تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں۔ جس طرح انہوں نے ملتان کے حوالے سے کہا تھا کہ ہمیں اگر وہاں روکا گیا ہے تو یہاں لاہور کے اندر اگر ہمیں روکا گیا تو اس سے ہم برا اثر کریں گے۔ اچھا، اس حوالے سے جو کنٹینرز لگا کے رستے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی اس حوالے سے بھی کوئی آپ نے اپنی کوئی جامع اپنا کوئی بنایا پلان؟ ہمارا پلان اے بھی ہے، پلان سی بھی ہے اور پلان بی بھی ہے، لیکن مولانا صاحب کے الفاظ میں ہم آپ کو نہیں بتائیں گے۔ نہیں تو یہ کیا جو لاہور میں سارے یہ ABC امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں؟ یہ چلے اشارہ دیتے ہیں، یہ ہو سکتے ہیں، ہوں گے تو پھر کریں گے اچھا انشاءاللہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ پنجاب کے جنرل سیکرٹری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں حکومت کی جو بیانات کی آنکھ مچولی ہے اور جو پی ڈی ایم کے جو یا نون لیگ یا دوسری جو جماعتیں ہیں ان کی جو آنکھ مچولی چل رہی ہے کہ گراؤنڈ میں پانی چھوڑ دیا گیا ہے اور دوسری طرف ڈی جے بٹ جو گرفتار ہو چکا ہے، حالانکہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ساؤنڈ کے ساتھ ساتھ اس سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ اس سے اسلحہ برآمد ہو گیا۔ بہرحال ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر، بتائیے گا، آپ کے لوگ بالکل روڈ پہ نظر نہیں آ رہے پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے دعوت دے، لیکن پھر بھی ایک مساجد کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے، کیا سمجھتے ہیں لاہور کا جلسہ، آپ کیا پیغام دیں گے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13 تاریخ کو پی ڈی ایم کا مینار پاکستان پہ جلسہ انشاءاللہ ایک اپنا ریکارڈ قائم کرے گا اور ایک بے مثال جلسہ ہوگا۔ یہ ہماری تمام جماعتیں عوام تک پہنچ رہی ہیں اور عوام بیدار ہو چکی ہے، اور اس وقت جس طرح حکمرانوں نے عوام کا حشر کر دیا ہے، غریب جو ہے وہ بھوکا مر رہا ہے اور کھانے کو لوگوں کے پاس نہیں رہا ہے، تو ان حالات میں ہم نہیں سمجھتے کہ عوام جو ہے اب بھی کوئی حکومت کی حمایت کرے گی۔ اس وقت عوام پی ڈی ایم کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ یہ 13 دسمبر کا جلسہ عوام حکمرانوں کے اقتدار میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ اچھا، یہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب بیان دیتے ہیں کہ ہم ان کو جلسہ کرنے دیں گے، شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ ہم ان کو ماسک دیں گے، ہم سٹال لگائیں گے، لیکن دوسری طرف ڈی جے بٹ گرفتار کر دیا جاتا ہے، کیا سیاست ہو رہی ہے؟ یہ یو ٹرن سیاست ہے، وہ پہلے دن سے چل رہی ہے۔ ایک بات کہہ دی جاتی ہے اور پھر اگلے دن یا چند گھنٹے بعد یو ٹرن ہو جاتا ہے۔
تو یہ ان کی بوکھلاہٹ کی علامت ہے کہ اس وقت جو ہے عمران خان اور اس کی پوری پارٹی وہ بوکھلا چکی ہے اور ان کی چولیں ہل چکی ہیں انشاءاللہ. ابھی تو جلسہ ہوا نہیں اور وہ پاگل ہو گئے ہیں. اچھا اتنے سارے جلسے ہو گئے ہیں اب تک. اب جو لاہور کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، لاہور کے جلسوں کی تاریخ ایک بہت شاندار تاریخ ہے. اس میں جو تحریک لاہور میں مضبوط ہو جاتی ہے وہ پوری پاکستان کی تحریک بن جاتی ہے. جو لاہور کے جلسے سے آپ کیا امید رکھ رہے ہیں کہ کوئی باقی کوئی رزلٹ لے آئیں گے؟ دوسری طرف جو استعفے جو جمع کرائے جا رہے ہیں، یہ جلسہ جو کھیل چل رہا ہے یہ استعفوں سے ختم نہیں ہو سکتا کیا؟ دیکھیے یہ ہماری تحریک کا حصہ ہے اور ہم اس سے پہلے جلسے کر چکے ہیں اور یہ 13 دسمبر کا جو ہے ہمارا جلسہ اسی تحریک کا ایک تسلسل ہے. ہم اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے، کیا کر رہی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ بہتر ہوگا کہ اسلام آباد جانے سے پہلے حکومت خود مستعفی ہو جائے اور پوری قوم کی جان چھوڑ دے. یہ تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ اپوزیشن جماعتیں خود استعفیٰ دے کے ساری کہانی ختم؟ وہ اس کے لیے بھی تیار ہیں. فردوس عاشق صاحبہ اتنے سخت بیان دیتی ہیں آگے، وہ ختم ہو جائیں گے، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں رہ جائے گی. وہ اس کے لیے تیار ہیں. ذہنی طور پہ ہم سب لوگ تیار ہیں، بلکہ عملاً تیار ہیں اس کے لیے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ استعفیٰ تمام جو پارلیمنٹرین ہیں وہ اپنی اپنی جماعتوں کو استعفیٰ جمع کرا چکے ہیں. تو انشاءاللہ اگلا قدم ہمارا وہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، جس طرح دوسری جماعتیں پی ڈی ایم کی جو ہیں، یہ گراؤنڈ کے حوالے سے جو ایک بڑی خبر جو انہوں نے باقاعدہ ایک اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی انہوں نے کی کہ اس میں پانی بھر دیا گیا. کیا سمجھتے ہیں آپ بھی اس پہ سیاست کریں گے کہ اس پہ تردید کریں گے کہ نہیں؟ کسی ایک تھوڑے حصے میں پانی بھرنا شروع تو کیا تھا، لیکن جب میڈیا کے اندر اور عوام کے اندر یہ آواز پھیلی ہے کہ ایک طرف خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جلسہ ہونے دیں گے، دوسری طرف پانی چھوڑا جا رہا ہے، کئی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، کوئی جو ہے ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، ٹرینڈ نہیں دلانے دیں گے، تو یہ کیسا ہونے دیں گے؟ عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں. یہ انصار الاسلام پر 3 4 5 جلسے ہونے کے بعد جو پابندی ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی پابندی نہیں ہے. ہم ایسی پابندیوں کو جوتے کے نوک پہ رکھتے ہیں. ہم اس حکومت کو نہیں باندھتے، ان کی پابندیوں کو ہم کیا مانیں گے؟ اچھا، پچھلے جلسوں کے حوالے سے کافی زیادہ تجربہ ہو گیا آپ کو بھی. حکومت تو آپ کے ساتھ کھیل ہی رہی ہے، جو رستے روکے جاتے ہیں، کنٹینر لگائے جاتے ہیں. اس حوالے سے کوئی اس دفعہ کوئی پلان ہے کہ اگر گورنمنٹ کوئی کنٹینرز لگا کے رستے بند کرتی ہے تو آپ کے پاس ان کنٹینرز کو ہٹانے کے لیے یا کوئی ایسا آپ نے کوئی ترتیب اپنی؟ آپ نے پہلے بھی دیکھ لیا کہ کنٹینر ہمارا راستہ نہیں روک سکے. اور میرے خیال میں جیسے ملتان کے جلسے سے حکومت کے منہ پہ تھپڑ پڑا ہے، تو امید ہے کہ شاید اب یہ کنٹینر تو نہیں لگائے گی یہ گورنمنٹ اس 13 جلسے کے لیے، 13 دسمبر کے جلسے کے لیے. امید نہیں ہے کہ کنٹینر لگا کے یہ راستے بند کرے گی. لیکن اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو نہ پہلے کنٹینر ہمارا راستہ روک سکے نہ اب روک سکیں گے. اچھا، ویسے لاہور اس مینار پاکستان نے بہت بڑے جلسے دیکھے ہیں، بڑے تاریخی جلسے دیکھے ہیں، لیکن جو لاسٹ ایونٹ یہاں پر گزرا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی تعداد وہ کر لیں گے؟ اس سے زیادہ ہوگی انشاءاللہ. آپ دیکھ لیں گے 13 دسمبر کو آ کر یہاں دیکھیں، انشاءاللہ یہ پہلے جتنے بھی جلسے ہوئے اس سے بڑا ہوگا.